حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے ریاض الصالحین کے کتاب الاخلاص کی حدیث نمبر 9 کو آج ہم اسٹڈی کریں گے. پہلے حدیث پاک کی مقدس کلمات کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِيِّ رضی اللہ تعالی عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق علیہ. ابی مضاف، بکرا مضاف الیہ. المضاف والمضاف الیہ مبدل منہ او معطوف علیہ. نفی موصوف، ابن الحارث صفت اولی، الثقفی صفت ثانیہ. الموصوف مع الصفتین بدل الکل او عطف البیان. التقى باب الافتیال. هذا القاتل الموصوف والصفة او المبدل منه والبدل او المعطوف عليه وعطف البيان مبتدا والخبر محذوف وهو في النار. بکرا کاف پر جزم ہے اور بکرا صبح کو کہتے ہیں. جب طائف کا حصار کیا گیا تو یہ صبح صبح نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اس لیے ان کو ابو بکرہ کہا گیا. نفی اس میں تصغیر ہے، نون پر پیش ہے، فا پر زبر ہے، اس کے بعد یا ہے. ان کا نام مسروح تھا، میم سین را واو ہا، اور ایک قول کے مطابق یہ ان کے والد گرامی کا نام تھا. حارث یہ کالا دہ کے بیٹے ہیں، یعنی حارث بن کالا دہ. اور کالا دہ کاف پر بھی زبر ہے اور لام پر بھی زبر ہے اور دال پر بھی زبر ہے. الثقفی یہ ثقیف کی طرف نسبت ہے، یہ قبیلہ ہے، اور ثقیف علی وزن رغیف ہے. ابو بکرہ نفی بن حارث بن کالدہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر اور رفیع المرتبت صحابہ کرام میں سے تھے. بصرہ میں یہ رہائش پذیر تھے. جنگ جمل میں شریک ہوئے مگر لڑائی کے اندر شامل نہیں ہوئے، اور صحابہ کرام کے مشاجرات اور مقاتلات سے مجتنب رہے. ان نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 132 حدیثیں روایت کی ہیں. 8 احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے، یعنی 8 حدیثیں ان کی ایسی ہیں جو بخاری میں بھی موجود ہیں اور مسلم میں بھی موجود ہیں.
5 حدیثیں صرف بخاری میں ہیں اور 1 حدیث صرف مسلم میں ہے۔ بصرہ میں ہی ان کا وصال ہوا اور یہ 51 ہجری میں یا 52 ہجری میں۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملیں دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ، یعنی جب وہ جنگ کی ابتدا کر دیں اور لڑائی شروع کر دیں۔ التقاء باب افتیال سے ہے اور باب افتیال میں مباشرت ہوتی ہے، یعنی عمل کی ابتدا ہو جاتی ہے، عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ عمل شروع ہونے سے پہلے اگر وہ عمل برا ہے تو اس کی سزا نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ سیف سے مراد آلہ قتل ہے اور آلہ حرب ہے، سیف ہی مراد نہیں ہے۔ یعنی جب آلہ قتل کے ساتھ، بلکہ آلہ قتل بھی ضروری نہیں، لڑائی کے ارادے کے ساتھ، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ارادے کے ساتھ جب دو مسلمان ملتے ہیں تو قاتل بھی اس لیے کہ وہ قتل اس نے کر دیا، اور مقتول بھی اس لیے کہ وہ بھی قتل کرنے کا عزم رکھتا تھا، دونوں ہی جہنم میں ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہ کیا۔ سزائیں جو قرآن و حدیث میں واقع ہوئی ہیں یہ اس امر سے معلق ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو معاف نہ کرے۔ اللہ رب العزت پر نہ سزا واجب ہے نہ جزا واجب ہے، وہ چاہے تو سزا دے، وہ چاہے تو جزا دے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ قاتل نے قتل کیا اور قتل کر کے اپنے بھائی کے اوپر ظلم کیا، مگر مقتول تو مظلوم ہے، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی پہلے شخص کو قتل کرنے پر حریص تھا، یعنی صرف اس کی نیت نہیں تھی، حریص تھا، یعنی عزم بھی تھا اور عزم کے بعد اس پر ابتدا بھی کر چکا تھا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہم ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، خیال پر گناہ کا صدور نہیں ہوتا، خیال وہ ہوتا ہے جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ عزم پختہ ارادہ کو کہتے ہیں، برائی کے عزم پر گناہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور جب اس برائی کا آدمی ابتدا کر لیتا ہے تو اس وقت اس کا دوسرا گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث طیبہ عام مخصوص ہے، یعنی عام بالکل عام نہیں ہے بلکہ مخصوص ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشاجرات اور مقاتلات اس سے مستثنا ہے، اس لیے کہ وہ مجتہدین تھے اور اجتہاد میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور اپنے مخالف کو باغی سمجھتے تھے، اور باغی کو قتل کر دینا جائز ہوتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ جامع الصغیر میں کہا گیا کہ اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، ابو داود نے بھی روایت کیا ہے اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ ان تینوں نے ابو بکرہ سے ہی روایت کیا ہے، مگر ابن ماجہ نے اسی حدیث پاک کو ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملا اور بڑا واضح سبق ملا کہ بسا اوقات ہم اپنے ارادے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتے، مگر وہ ارادہ چونکہ عزم بن چکا ہوتا ہے، لہٰذا اس عزم کی بنیاد پر ہم ثواب کے مستحق بھی بن جاتے ہیں اور ہم عذاب کے بھی مستحق بن جاتے ہیں۔ دوسرے بھائی کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر جائز سمجھ کر کرے تو یہ کفر ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جس کی حرمت پر نص قطعی وارد ہو، اگر اس کو کرنے والا جائز سمجھے اور اس کی حرمت کا انکار کرے تو اس حرمت کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے انسان کافر نہیں ہوتا، جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے۔
مگر ارتکاب کبیرہ کو اگر جائز سمجھے تو اس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دوسرے صاحبان اسلام کے لیے اور صاحبان ایمان کے لیے باعث رحمت، باعث شفقت، باعث امن اور باعث سکون فرمائے، اور امت مسلمہ کو عظمتیں اور عروج عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔